السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ معزز سامعین، یہ قاری حاذق شہزاد صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک ویڈیو اپنے پیج پہ اپلوڈ کی تھی جو مخالفین نے ان کی دہشت کی وجہ سے یا ایسے کہہ لو توحید کو بیان کرنے کی وجہ سے انہوں نے اس کو ڈیلیٹ کروایا، اور انہوں نے الحمدللہ اپنے دوسرے پیج پہ ان کے وہ ویڈیو موجود تھی جو آپ اس ویڈیو کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہیں، واچ بھی کر رہے ہیں۔ تو اسی ضمن میں یعنی اسی بارے میں ایک قاری صاحب ہے، میرا خیال ہے غالباً وہ بریلوی مکتبہ کے کوئی قاری صاحب ہے، انہوں نے نا قاری حاذق شہزاد صاحب کو کہا، کمنٹ میں کہا، آپ کمنٹ میں یہ پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کمنٹ میں یہ بات کی کہ آپ میرے ساتھ یہ مباہلہ کریں کہ میرے جسم کے کسی بھی حصے کو آگ نہیں چھو سکتی۔ تو قاری صاحب سے ہم جانتے ہیں کہ کیا قاری صاحب اس کے اس للکار سے بھاگ رہے ہیں یا قاری صاحب ان کا آگے سے جواب دیتے ہیں، یا قاری صاحب کا کیا نظریہ ہے؟ جی قاری صاحب۔ جی وہ میں نے تو اسی وقت ہی جیسے ہی میں نے ان کا کمنٹ پڑھا نا، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو آگے ہی تیار رہتے ہیں کہ کوئی آئے صحیح ہمارے پاس، تو ہم جو ہے نا وہ کوئی لوگوں کو ذرا آگاہی دینے کا ہمیں موقع ملے۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ کمنٹ کیا نا کہ جی آپ میرے جسم کا کوئی بال جلا دیں تو میں جناب وہابی ہو جاؤں گا، میں اہل حدیث ہو جاؤں گا، اور اگر نہ جلا تو انہوں نے کہا جی آپ پھر نبی پاک کی گستاخیاں چھوڑ دیں ان کے گمان کے مطابق، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گستاخیاں کرتے ہیں۔ چلو اس پہ میں نے بحث کرنا مناسب ہی نہیں سمجھی کہ جی آپ گستاخیاں ثابت کریں، کیونکہ پھر وہ یہ بات ہٹ جانی تھی۔ میں نے فوراً ان کو جو ہے نا وہ اوکے کا میسج کیا، اور بلکہ کچھ دیر ان کا جواب ہی کوئی نہیں آیا، شاید وہ فیس بک پہ موجود نہیں تھے۔ تو میں نے جواباً انہیں کہا کہ آپ رابطہ ہمیں دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں نے کہا جی اب آپ اپنی بات پہ پکے رہیں، اس بات سے آپ بھاگیے گا نہیں۔ صحیح ہے۔ تو 2 گھنٹے بعد پھر ان کا مجھے وہ جواب آیا ہے کہ جی ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم جو ہے نا اپنی بات سے بھاگتے نہیں ہیں، ہم تو جو ہے نا اللہ کے فضل سے اپنی بات پہ پہرا دینے والے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو اب گزارش یہ ہے ان سے کہ وہ اپنی بات سے نہ بھاگیں، تو ہم تیار ہیں، ہماری طرف سے ان کا 100% پوری دلیری کے ساتھ ان کا یہ دعویٰ اور جو چیلنج کہہ لیں یا کچھ بھی وہ ان کی نظر میں کہہ لیں، وہ ہم قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم سے ٹائم طے کریں، میں تو رابطہ کل سے ان سے مانگ رہا ہوں، ابھی تک بھی وہ مجھ سے بحث کر رہے ہیں، یہ رابطہ نہیں میں نے دینا۔ آج میں نے پھر ان کو یہ میسج کیا ہے کہ آپ ایک رابطہ نمبر دینے سے کیوں گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں؟ انہوں نے آپ کو چیلنج اتنا بڑا کر دیا اور وہ رابطہ نمبر نہیں دے رہے۔ واہ۔ میں نے ان کو کہا کہ کہتا ہے یہ رابطہ ہی ہو رہا ہے فیس بک پہ، فیس بک کے میں نے کہا اس طرح کمنٹس میں کیا یہ کچا رابطہ ہوتا ہے، یعنی ان کا نا ہمیں اپنا نمبر دیں، ہم کچھ آپ کے نمبر کو نہیں کرتے۔ ایک طرف تو ماشاءاللہ میں نے یہ کمنٹ کیا ہے، وہ بھی آپ صاحب چلائیے گا، میں نے یہ کمنٹ کیا ہے کہ ایک طرف تو آپ اتنے نڈر اور پورے اعتماد ہیں ماشاءاللہ کہ آپ جو ہے نا مجھے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ میرا بال جلا کے دکھا دیں، اور دوسری طرف ایک نمبر دینے سے آپ ڈر رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو آپ نمبر دیں، آپ کو پورا یقین ہے، اعتماد ہے، آپ جو ہے نا کسی قسم کا آپ کو خوف ڈر نہیں ہے، اور آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کا بال نہیں جلے گا، تو آپ جو ہے نا وہ مجھے نمبر دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر اللہ کے فضل سے ہم پوری کیمرے کی موجودگی میں، عوام کی موجودگی میں اللہ کے فضل سے یہ چیز چلائیں گے، لائیو چلائیں گے، اور ان کے بال کو جلا کر ان کو اہل حدیث کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک اور بات ہے کہ قاری صاحب یہ جو قاری احتشام اللہ ہے، یہ میرا خیال ہے یہ طریقے لبیک والے نہیں ہیں، شاید یہ ویسے یہ ہے بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا کمنٹ جو ہے نا کہ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم اپنی بات پہ پہرا دیتے ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت بھی جو ہے وہ بڑا اس طرح تھے۔ تو بہرحال یہ ہے بریلوی مسلک سے ہیں، باقی اب شاید تحریک لبیک سے کے ساتھ ان کا تعلق ہے یا نہیں، یہ میرے علم میں نہیں۔ یعنی آپ اپنے جو موقف ہے اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں؟ ہم تیار ہیں جی، ہم بالکل تیار ہیں۔
تو یہ نہ بھاگیں اب، ٹھیک ہے، اپنی بات پہ پکے رہیں. تو انشاءاللہ جب کہیں ہم سے وقت طے کریں، دن طے کریں، ٹھیک ہے، آج ہی کر لیں، کل کر لیں، جب ان کا دل چاہے. تو ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، ہم ان کو روٹی پانی بھی کھلائیں گے، ان کی اچھی سیوا بھی کریں گے، ٹھیک ہے جی، ان کی اچھی مہمان نوازی بھی کریں گے، اور پھر ان کو اپنا جماعتی بھائی بھی بنائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اگر یہ انہوں نے وہی میں نے بات بھی کی تھی پچھلے یعنی ویڈیو میں جو آپ کی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی گئی تھی، اگر انہوں نے بھی وہی چکر چلایا کوئی کیمیکل وغیرہ کا کوئی اس طرح کا کوئی چکر وہ چلایا، جناب میں پہلے کہہ چکا ہوں، لائیو آتے ہی ہم کیمرہ آن کر دیں گے لائیو. اور پھر چونکہ یہ اتنا چھوٹی بات نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ مسلک قبول کرنا ہے اہل حدیث سے، اور پھر یہاں ہم سے کوئی انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ نبی پاک کی گستاخیاں چھوڑ دیں، تو اللہ کے فضل سے وہ ہم ان کو گزارش کریں گے. اچھا یہاں پہ ایک سیکنڈ، آپ نے جو ابھی بات کیا نا یہ میرے دل کو لگی ہے کہ آپ نئی پاک کی گستاخیاں کرتے ہیں. جی یہ تو میں نے پہلے بھی یہی کہا کہ یہ ان کا یہ گمان ہے. اللہ کے فضل سے ہم اس بات میں بھی ادھر بیٹھے ہیں اور پوری الحمدللہ جرت کے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ کوئی گستاخی ثابت کریں، ٹھیک ہے جی، ہماری کہ جی ہم نے نبی پاک کی کون سی گستاخی کی ہے، وہ تو اس پہ اگر میں جاتا نا پھر وہ بحث کے ایک نئی چھڑ جانی تھی ان سے. صحیح بات ہے. اس لیے میں نے چونکہ فیس بک کے کمنٹس میں آپ کو پتا ہے وہ مشکل، اتنے سینکڑوں کمنٹ جب آ رہے ہوں تو ہر جواب دے جانا سننا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں نے بات کو نا کلوز کیا کہ ادھر ان کی ایک دعوے پہ ہی اس کو یعنی میں نے کنکلوڈ کر دیا بات کو کہ اس پہ ہی رہیں. آپ یہ گستاخی والا معاملہ اگر پھر ڈسکس کرنا چاہیں گے تو کر لیں گے، لیکن بہرحال ان کے یہ دعوے کے مطابق ہم تیار ہیں. تو اس پہ جب چاہیں، جب دن مقرر کریں، وقت مقرر کریں، ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں آ جائیں، ہمیں بلانا چاہتے ہیں ہم انشاءاللہ اپنی ٹیم کے ساتھ اور اپنے چند دوستوں کے ساتھ وہاں پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین، آج کی گفتگو جو حاضر بھائی سے تھی وہ قاری احتشام اللہ صاحب جو تھا ان کا ایک چیلنج ہی تھا. تو الحمدللہ انہوں نے اعلان یہ بات کر دیا کہ قاری صاحب اب تمہارے اندر اگر غیرت ہے، اگر تم غیرت ایمانی رکھتے ہو، یعنی اپنے بزرگوں کا جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، کہ اب ہمارے اندر الحمدللہ ہمیں بھی آگ نہیں جلاتی، تو اب اگر تمہارے اندر اتنی ہمت ہے، اتنی طاقت ہے، ہم الحمدللہ دیکھیں قاری صاحب کی یہ ویڈیو بنی ہوئی ہے اور اس کو ویڈیو کو اللہ کی توفیق سے ہم فیس بک پہ بھی ڈالیں گے اور یوٹیوب پہ بھی ڈالیں گے، اور یہ جب تک یہ دونوں یہ نظام قائم ہے یہ ویڈیو رہے گی. اور آپ کو اچھا قاری صاحب ایک اور بات ہے، جو ان کا جو چیلنج ہے جو انہوں نے چیلنج کیا ہے آپ کو، یہ آپ کا جو جواباً ان کو چیلنج ہے یہ کب تک ہے؟ یہ جناب قیامت تک ٹائم ہے. اچھا جی، کوئی ہم پابندی نہیں، 1 ماہ 10 دن یا ہفتہ، یہ ان کی طرف سے دعویٰ تھا، ہم نے قبول کر لیا. ہماری طرف سے قیامت تک کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے. آج راضی ہو جائیں، کل ہو جائیں، ہفتے بعد ہو جائیں، بھاگنا چاہتے ہیں بھاگ جائیں، وہ پھر ہم خود ہی سمجھ جائے گی کہ یہ خالی جو ہے نا بڑکیں ہی ہوتی ہیں اور حقیقت ان میں کچھ نہیں ہوتی. جی ماشاءاللہ. میں نے یہ اپنی طرف سے بات نہیں کی کیونکہ میں نے اپنی طرف سے بات کرتا تو الگ تھی، یہ قاری صاحب کی زبان سے میں نے یہ بات کروائی ہے کہ قاری احتشام اللہ صاحب قیامت تک کے لیے آپ کو قاری صاحب کا یہ چیلنج ہے کہ قیامت تک اگر آپ قاری صاحب کا چیلنج قبول کرتے ہیں، اپنا رابطہ نمبر دے، آپ اپنا رابطہ نمبر دے اور ہم آپ سے رابطہ کرتے ہیں انشاءاللہ الرحمن. آپ کہتے ہو کہ میرے جسم کا ایک بھی بال نہیں جلے گا، آپ کیا کرنا ہے اس عمل سے پیچھے ہٹ جانا، تو اگر جل گیا تو میں حدیث ہو جاؤں گا. تو الحمدللہ قاری صاحب نے اس میں بڑی پیاری باتیں کر دی ہے تو میں اس میں مزید وضاحت نہیں کرنا چاہتا. اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنائے.